انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور جب ایک انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رضامندی کے نتیجے میں اس بندے کو اپنے پاس سے عمدہ ترین محلات، پرسکون زندگی اور انسان کے وہم و گمان سے بہتر اور اعلیٰ گزرانے زندگی کے ساتھ نوازتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو نیک آدمی ہیں ان کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور اس طرح کا منظر، اس طرح کا نظارہ، اس طرح کا انداز کوئی انسان بیان کرے، بلکہ میں تو اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی گپی بیٹھ کر بڑی سی گپ جوڑ لے کہ بھی ایک چیز اتنی خوبصورت تھی، اللہ کی قسم جنت کے مقابلہ میں وہ 1% پر بھی نہیں پہنچا۔ اللہ فرماتے وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ایسی عمدہ جنت بنائی ہے کوئی کان سن ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، دیکھنا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، بیٹھا بیٹھا انسان سوچتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، فرمایا وہ جنت ایسی تیار کی ہے کہ اس طرح کا حسین نظارہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنا انسان سوچ لے کہ جنت کتنی خوبصورت ہو، اور اس کی خوبصورتی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم، مجبور، لاغر، کمزور، بے بس، سب سے زیادہ ظلم و ستم سہنے والے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے کھڑے کر لے گا۔ جب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے کچھ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، میرے بندے ذرا اس طرف دیکھ۔ حدیث میں آتا ہے یہ بندہ نظر اٹھائے گا، اللہ فرمائے ادھر میری طرف دیکھ، یہ ایک نظر اس کی جنت کے اوپر پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اب تجھے معاملات صلہ بھی ملنا ہے دنیا میں پریشانیوں کا، اب بتا کہ دنیا میں تجھے پریشانیاں کتنی آئی ہیں، دکھ کتنے آئے ہیں، تکلیفیں کتنی آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا، اے اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، مجھے کبھی کسی غم نے چھوا ہی نہیں ہے۔ جس کی ایک جھلک دنیا کے سارے غم مٹا دے وہ کتنی حسین ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اس جنت میں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں حوریں رکھی ہیں، اگر ان حوروں میں سے ایک حور دنیا میں نہیں آئے، صرف جنت سے نکل کر دنیا میں جھانک لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بدن کی خوشبو صرف جھانکنے کی وجہ سے، عام ہم دیکھتے نا کوئی بندہ پاس سے گزرے خوشبو آ رہی ہو، بڑی عمدہ خوشبو لگائی، تو فرمایا اس کی اس خوشبو کی وجہ سے، اس کے صرف جھانکنے کے سبب دنیا کی ہر چیز خوشبو کے ساتھ معطر ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو یہ ساری محنت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرنے کا مقصد یا نتیجہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو فردوس کا وارث بنا دوں گا،
وہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے حقیقی گھر، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی وہ حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ ایمان والے عامل الصالحات جنہوں نے ساتھ کردار پیش کیا ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ صدق کے دل کے ساتھ جس انسان نے دنیا میں کلمہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جانا، یا میں یوں کہوں کہ دنیا میں جنت کی جھلکیں لینا کہ انسان کچھ اطمینان اور راحت اپنے آپ میں محسوس کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، آپ ایک جگہ سے گزرے تو بہت زیادہ خوشبو آئی، بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، اتنی زیادہ خوشبو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک گھر ہے جو ایک کمزور سی اللہ کی بندی جو فرعون کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اچھا اس کی خوشبوئیں اتنی کیوں ہیں، لوگوں کو راحت کیوں مل رہی ہے؟ جنت کو بھی اس نے 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اس اللہ کی بندی کا کردار دیکھیں کیا۔ مختصر جب اللہ کا نام لیا اس نے کہا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو تیرا بھی رب میرا بھی رب۔ اچھا میرا کھائے میرا پیے میرے گھر میں رہے اور میرا پہنے اور کہے کہ تیرے سوا رب ہے، یہ نہیں مان سکتا۔ اب بات آ گئی کردار کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جب کردار کی باری آئی اس نے کہا اچھا اگر اور رب کے لیے ہے تو پھر آج تک تو کھایا پیا میرا ہے نا، جسم تو یہ جو بڑا ہے میرے کھانے پینے سے بڑا تھا، پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تیرے بچے کہاں سے بڑے پلے پوسے؟ میرے پاس سے، اب میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ مورخین نے، شارحین نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے بچوں کو کڑھائی میں آگ میں ڈالا جاتا، سب سے چھوٹا بچہ رہ گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اب یہ ہڈیوں کو پوسیدہ کرنا چاہ رہا ہے، بدبودار بنانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بچہ بولا اور کہا ماں یہ جو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں، وقت کردار کا ہے، کردار پیش کر دے۔ اللہ نے ساری دنیا کے لیے مثال بنا کے رکھ دی کہ جنت میں، جنت کتنی حسین اور کتنی خوشبودار ہے، لیکن جنت میں جا کر بھی آدمی کو اس محل کے پاس جھٹکا لگ جائے، یار اتنی خوشبو کیوں ہے؟ کیونکہ اس ظالم نے اللہ کے نام پہ ان کی ہڈیوں کو بدبودار کرنا چاہا، اپنے جسم کو، اپنی ہڈیوں کو جلسوانہ قبول کر لیا، اللہ کے ساتھ بغاوت کو پسند نہیں کیا۔ میرے رب نے اس کے اس کردار کا وہ مول ڈالا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے محل سے جنت کو معطر کر دیا۔ بات کردار کی ہے، میرا کردار کیا ہے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پھر بندے کو دنیا جنت نما لگتی ہے، پھر انسان کو بیماریوں میں سکون ملتا ہے، پھر انسان کو تکلیفوں میں راحت آتی ہے، پھر جان کٹواتے ہوئے پھر مزہ آتا ہے۔ اگر نہیں مزہ آتا تو پوچھو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح البخاری میں میدان احد ہے، مسلمانوں پر تھوڑا سا معاملہ آ گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ذرا سائیڈ پہ ہو رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سعد کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں احد کے پاس جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، جنت کی خوشبو دنیا میں محسوس کر رہا ہوں، یہ احد کے پاس مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب لڑے اس خوشبو میں جب مست ہوئے، اتنے زخم چہرے پہ لگے کہ صحابہ کو پہچانا نہیں گیا کہ یہ ہمارا ساتھی کون سا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، ان کی بہن آئی پھر آ کر ہاتھوں سے پہچانا، فرمایا یہ میرا بھائی انس ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پہ، آپ پہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے آج دین کی غیرت اور حمیت میں اپنی جان قربان کر دیں۔ چند لمحے پہلے جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو کیا ہے دنیا میں؟ کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس میں مطمئن ہو، پرسکون ہو، اس کو اس تکلیف میں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہو کہ یار یہ تکلیف مجھے دنیا کے معاملات میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملی ہے۔ اس لیے ہم سب بڑھ چڑھ کر جنت پانے کے لیے اور پھر جنت کی خوشبو پانے کے لیے، کیونکہ جس کو جنت کی خوشبو مل گئی وہ انسان ضرور جنت میں چلا جائے گا، جس کو خوشبو ہی نہ ملی وہ تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ باقی حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو جنت کی خوشبو ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پر ہوں گے تو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، بعض لوگ 70 سال کی مسافت پہ ہوں گے، بعض 40 سال کی مسافت پہ ہوں گے تو جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو پا سکیں، دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے اور آخرت میں میدان حشر میں کھڑے ہوں، تو سادہ لفظوں میں جنت ہمیں آوازیں مار رہی ہو، یہ رستہ ہے، اس رستے پہ چلتے چلتے آ جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے پوچھا عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈھونڈ لیتے ہو؟ فرمایا گلی میں نکلتا ہوں، خوشبو محسوس کرتا جاتا ہوں، آنکھوں سے نبینا ہوں، جہاں جہاں خوشبو لے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے پسینے کی بات ہے، اور وہ جنت جس کی ایک جھلک پوری دنیا کو معطر کر دے، اللہ نہ کرے ہم کل قیامت کے دن اس کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے۔ اور جو بندہ کل قیامت کے دن محروم کر دیا گیا وہ دنیا میں کبھی پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ آج ہمارے معاملے معاشرے میں اس اعتبار سے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی کسی قوم کا حکمران مقرر ہوا، ذمہ دار بن گیا، اس نے اپنی حکمرانی کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کی رعایا کی ضروریات کو پورا نہیں کیا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو یہ کافی لیٹ ہو گئے، ایک آدمی اور بھیجا، واپس پہنچے ہی نہیں وہاں تک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار جب میں نے تجھے مقرر کیا تھا، تیرا حق بنتا تھا تو جاتا۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا جس آدمی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے وہ ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، ان کو راضی نہ رکھ سکے، عام لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت سے جہنم میں گرائے گا۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں سے جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی، ہمیں سکون کیوں نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کو جنت ملنی ہے تب بھی ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمایا مالی اراکا باقیا، کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیسے رو رہے ہیں؟ فرمایا میں کیا بتاؤں، ابھی بشر نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، فرمایا میرے کانوں نے بھی نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنی ہے۔ آج اپنی رعایا کا کس کو خیال ہے؟ صرف حکمران ہی نہیں، حکمرانوں پر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ باحثیت باپ میری ذمہ داری کیا ہے، باحثیت استاد میری ذمہ داری کیا ہے، باحثیت اپنے آفس میں بڑا آدمی سربراہ، وہ بھی میری ذمہ داری میں ماتحت لوگ آتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کیا میں ان کو خوش کرتا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی چیز پر نگران مقرر کر دیا جائے اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو، غلط بیانیاں کرتا ہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جس پر جنت حرام ہے اس کو جنت کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہ ذمہ داری سمجھیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبھانے کی توفیق دے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طبرانی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے اپنی دونوں آنکھوں کو جھوٹ دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر بھی جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے شارحین نے کیے ہیں، ایک تو کہ وہ آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا، میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم۔ اور صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اس دنیا کے بدترین لوگ پیدا ہوں گے، ان میں جسم ان کے بڑے بڑے ہوں گے لیکن وہ گواہیاں دیں گے ولا یستشہدون، ان سے گواہیاں نہیں لی جائیں گی۔ آج عدالتوں کا نظام دیکھیں، جتنے مرضی آپ کو گواہ مل جاتے ہیں، اور ہم خوشبوئے جنت سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون، ہر چیز میں راحت، ہر چیز میں مزہ، اور ہماری زندگی کا مزہ برباد ہو چکا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو سچ دیکھے اس کو جھوٹا ثابت کر دے۔ آج دونوں کام اسی طرح ہو رہا ہے، اس حدیث کے بالکل ہم مصداق بن چکے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات سیدھی صاف سچی کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بات لیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ہمارا معاملہ پاکستان میں بنا ہے، اب اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن اس حدیث، دونوں حدیثوں کے مطابق ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے، نہ حکمرانوں کی طرف سے صحیح طرح ذمہ داری نبھائی گئی اور نہ بتانے والوں نے صحیح طریقے سے کوئی پیغام ہمارے تک پہنچایا۔ کوئی سچ ثابت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ ثابت کر رہا ہے، اور ہم سادہ لوگ ہر چیز کو شیئر کرنے پر لگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک رات فرمایا آج مجھے خواب میں دو فرشتے ملے، لے گئے، بڑی لمبی روایت ہے صحیح البخاری کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ لے گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے ایسے ایک جو ہے چھرا سمجھ لے، خنجر سمجھ لے، ڈال کر اس کی ایسے باج کو چیرا جاتا ہے، کان تک لے کے آیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ ادھر سے ہٹتا ہے، بائیں جانب آتا ہے، پھر اس کی بائیں گال کو بھی اسی طرح چیر دیتا ہے، پھر دائیں جانب آتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، پھر اس کو چیرتا ہے، بائیں جانب آتا ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس کو چیرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل، اے اللہ کے بندو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون شخص ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ بدبخت وہ ہے جو صبح اٹھتا تھا، جھوٹ کو پھیلاتا تھا، اور جھوٹ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے کناروں میں پھیل جاتا ہے۔ آج ایسے نہیں ہے، کیا سچ اور جھوٹ کا معیار ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کیا مجبوری ہے ان چیزوں کو شیئر کرنے کی؟ اگر دونوں میں سے کوئی چیز بھی جھوٹ ہوئی اور ہمارے اس ایک شیئر کے ساتھ آفاق میں یہ جھوٹ پھیل رہا ہے، کہیں ہم اس بد نصیب لسٹ کے اندر شامل تو نہیں ہو گئے؟ وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے۔ اللہ کے لیے یہ میرا درد ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، خود سمجھیں، اس موبائل کو محدود کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ تباہیوں پہ انسان کو غرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم کوئی جہاد کر رہے ہیں، بڑے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ مثبت چیز، قرآن و سنت پر مبنی چیزیں جو آپ کو دلائل و براہین کے ساتھ ملتی ہیں، لوگوں کے درمیان وہ شیئر کریں۔ افواہیں، معاملات، حکومت سچی ہے وہ سچا ہے، ادارے جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں، یہ باتیں کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن اور کچھ نہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کو تو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول ان کان فیہ ما اقول، اگر وہ برائی اس بندے کے اندر بھی ہوئی جو میں لوگوں میں شیئر کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر ہوگی تو غیبت ہوگی، اگر اس کے اندر نہ ہوئی تو بہتان بن جائے گا۔ اور ہم سمجھتے جی میں حق بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو یہ بات سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر پہلو میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے اعمال نیکیوں پہ زور دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جنت اور خوشبو جنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔